قلفی کے اس واقعے نے حیا کے دل پر ایک گہرا زخم لگا دیا تھا، مگر وہ چپ رہی۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس نے انتہائی خاموشی سے اپنی وہ ہلکی پھلکی جویلری اتاری جو وہ ڈنر پر پہن کر گئی تھی، کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل سسک رہا تھا، لیکن وہ اس تلخی کو اپنے اندر ہی دفن کر کے سو گئی۔ رات کے محیب اندھیرے میں جب وقت کا کوئی پچھلا پہر چل رہا تھا، حیا کو نیند کی آغوش میں اچانک اپنے پیروں پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ گرم اور نم لمس نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، کمرے کے مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں جو منظر اس کے سامنے تھا اس نے حیا کے ہوش اڑا دیے۔ شاہزین بیڈ کے کونے پر بالکل حیا کے پیروں میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے شانے بری طرح ہل رہے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، جیسے کوئی بچہ اپنا سب کچھ کھو جانے کے ڈر سے بلک رہا ہو۔ اس کے آنسو حیا کے پیروں پر گر رہے تھے۔ حیا گھبرا کر فوراً بستر پر سیدھی ہوئی اور جھک کر شاہزین کے کندھے چھوئے۔ شاہزین، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ خدا کے لیے بتاؤ، کیا بات ہے؟ شاہزین نے اپنا سوجا ہوا آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت حیا کے لیے ایک ایسی دیوانہ وار محبت اور بے بسی تھی جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے تڑپ کر حیا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ حیا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، کبھی مجھے اکیلا مت چھوڑنا، شاہزین نے روتے ہوئے انتہائی لرزتی اور منت بھری آواز میں کہا۔ میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے حیا۔ میری ممی، میرے بھائی سب اپنی جگہ ہیں، پر میرے دل کا سکون صرف تم ہو۔ اگر تم چلی گئی تو میں مر جاؤں گا، میں جیتے جی لاش بن جاؤں گا۔ وہ حیا کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل رہا تھا، جیسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو خود سے دور ہونے سے بچا رہا ہو۔ اس کی محبت کی شدت اور دیوانگی دیکھ کر حیا کا دل پگھل کر رہ گیا۔ ساس کی دی ہوئی وہ ساری تکلیف، وہ بیگانگی کا احساس سب ایک پل میں کافور ہو گئے۔ شاہزین، میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ میں تو تمہاری بیوی ہوں، حیا نے نرمی سے اس کے گالوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ نہیں حیا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں جانتا ہوں میری ممی کا رویہ میرے گھر والے پر، میں مجبور ہوں حیا۔ شاہزین نے اس کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے ہچکیاں لیں۔ میں تمہیں بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں خود بھی نہیں جانتا، بس مجھے کبھی چھوڑنے کا سوچنا بھی مت۔ شاہزین کی اس بے پناہ اور غیری محبت کے اعتراف نے حیا کے تمام شکوک و شبہات مٹا دیے۔ اسے لگا کہ اگر اس کا شوہر اس سے اس حد تک عشق کرتا ہے تو وہ اس کی خاطر دنیا کا ہر دکھ، ہر تفریق ہنس کر برداشت کر سکتی ہے۔ وہ نادان لڑکی شاہزین کی اس ٹوٹ کر چاہنے والی شخصیت کے سحر میں اب پوری طرح قید ہو چکی تھی اور اس کا دل اپنے شوہر کے لیے مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ انسان کا دل بھی عجیب شے ہے، محبت کے دو میٹھے بول پا کر یہ زندگی کے سارے گہرے زخم سیکنڈوں میں بھول جاتا ہے۔ شاہزین کی والہانہ گفتگو اور اس کی محبت نے راتوں رات حیا کے دل پر ایسا مرہم رکھا تھا کہ پچھلی رات کی ساری تلخی اور کلفی کا وہ ہولناک واقعہ جیسے کسی خواب کی طرح مٹ گیا تھا۔ وہ اگلی صبح جب بیدار ہوئی تو اس کا دل بالکل صاف اور مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب تک شاہزین اس کے ساتھ ہے، دنیا کا کوئی طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر وہ معصوم کیا جانتی تھی کہ کچھ محبتیں طوفان سے پہلے کا سکون ہوتی ہیں اور کچھ پناہ گاہیں دراصل قید خانے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ شادی کی چوتھی گزرے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں حیا نے اس نئے گھر کے مزاج کو سمجھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ شبینہ وسیم کی اس مکارانہ مٹھاس کو نہیں پہچان سکی تھی جو وہ اس گھر میں قدم رکھنے کے پہلے دن سے دکھاتی آئی تھی۔ شبینہ وسیم کا رویہ حیا کے ساتھ ایسا تھا کہ ایک لمحے میں وہ اس پر پیار کا ہاتھ رکھتی، ممتا کا دعویٰ کرتی اور دوسرے ہی لمحے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی۔ وہ اکثر حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، میں تو تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں حیا، میری تو اپنی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، میں تو اب تمہاری ماں ہوں، ہے نا؟ مگر اس زبانی ممتا کے پیچھے حیا کی جہیز اور اس کی قیمتی چیزوں پر قبضہ جمانے کی ایک گہری ہرس چھپی ہوئی تھی۔ وہ آئے دن حیا کی قیمتی زیورات اور اچھے کپڑے یہ کہہ کر لیتی کہ شاہ رخ اور شہروز کی شادیوں میں کام آئیں گے، اور حیا بھی اس معصومیت میں گھر کا ماحول درست رہے اور شاہزین کا گھر آباد رہے اپنی قیمتی چیزیں اٹھا اٹھا کر شبینہ وسیم کے ہاتھ میں تھما دیتی تھی۔ بدلے میں شبینہ وسیم دکھاوے بازی کے لیے حیا کو انتہائی سستے اور گھٹیا معیار کے کپڑے لا کر دیتی جنہیں حیا مصلحتاً پہن لیتی۔ اس دن بھی یہی ہوا۔
شبینہ وسیم نے حیا کو ایک ایسا ہی سستا اور ان کے معیار کے مطابق ماڈرن لباس لا کر دے دیا اور بولی، حیا بیٹا چلو جلدی سے کپڑے پہن لو، آج رات ہمیں ایک مائیوں کی تقریب میں جانا ہے۔ حیا نے جب اپنے پرانے باپردہ مزاج کے مطابق عبایا اوڑھنا چاہا تو شبینہ وسیم نے فوراً ٹوکا، کیا ہر وقت یہ چولے اوڑھتی ڈھکتی رہتی ہو حیا، اپنی بھابھی عائلہ اور بہن پاریزہ کی طرح؟ ذرا کھلی جلی رہا کرو، پردہ تو اصل میں نظر کا ہوتا ہے، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ حیا نے گھر کے امن کی خاطر وہ لباس پہن تو لیا، مگر وہ اس میں خود کو انتہائی بے سکون محسوس کر رہی تھی۔ شاہزین کو کسی ضروری کام سے باہر جانا تھا، اس لیے یہ طے پایا کہ تقریب میں حیا، شبینہ وسیم، شاہ رخ اور شہروز جائیں گے۔ حیا اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ اس تقریب کا بلاوا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ شبینہ وسیم کی ایک گہری اور شفاف سازش کا حصہ تھا، جس کا مقصد حیا کو اس کی ماں سے ملنے سے روکنا تھا۔ بیگم شہر بانو جو دبئی میں اپنی ماسٹر کلاسز کے مصروف ترین شیڈیول کے باوجود حیا کی شادی کے لیے پاکستان آئی تھیں، انہیں چوتھی کی رسم کے ایک ہفتے بعد اب واپس روانہ ہونا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے الوداعی ملاقات کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ چونکہ حیا کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا، اس لیے عائلہ نے بخاری خاندان کی طرف سے شبینہ وسیم کے نمبر پر رابطہ کیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد عائلہ نے مدعا بیان کیا اور انتہائی متانت سے گزارش کی کہ حیا اور شاہزین کو کچھ دیر کے لیے گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ مما واپس دبئی جا رہی ہیں اور سفر پر روانہ ہونے سے قبل وہ حیا سے ملنا چاہتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف شبینہ وسیم کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنے لہجے کو یکدم انتہائی فکر مند اور لرزتا ہوا بنا لیا، جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ ارے عائلہ بیٹا، میں کیا بتاؤں تمہیں، حیا کی تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اسے شدید بخار ہے، ساری رات ہم نے اسے اسپتال میں رکھا ہے۔ اس بیچاری نے خود مجھے قسم دی تھی کہ مائکے میں کسی کو نہ بتاؤں تاکہ تم لوگ پریشان نہ ہو جاؤ۔ وہ ابھی گہری نیند سوئی ہے، اب تم ہی بتاؤ میں اتنی بیمار لڑکی کو کیسے اٹھا دوں۔ عائلہ نے جب ہسپتال اور شدید بیماری کا سنا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اوہ خدا آنٹی، اگر حیا اتنی بیمار ہے تو پھر آپ اسے ہرگز مت اٹھائیں، اسے سونے دیں۔ جب بیگم شہربانو کو پتہ چلا کہ ان کی چنچل بیٹی ہسپتال سے ہو کر آئی ہے اور شدید بیمار ہے تو ممتا تڑپ اٹھی۔ انہوں نے روتے ہوئے خود فون پکڑا، مگر شبینہ وسیم نے فوراً پینترا بدلا اور بلا کی اپنائیت سے بولی، نہیں بہن، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، فلائٹ کینسل مت کیجیے گا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے بس آرام کا کہا ہے، آپ اطمینان سے جائیں، آخر 2-3 مہینے کی تو بات ہے، پھر آپ نے واپس آ ہی جانا ہے۔ شبینہ وسیم کے اس مکارانہ دلاسے کے جال میں پھنس کر بیگم شہربانو اپنی بیٹی کی بیماری کے جھوٹی صدمے میں روتی دھوتی اس سے ملے بغیر ہی دبئی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بیٹی کو بستر علالت پر سمجھ رہی تھی، اسے شبینہ وسیم زبردستی اس مائیوں کی محفل میں لے آئی تھی تاکہ بخاری خاندان کا کوئی بندہ اچانک گھر آ کر اس کا جھوٹ نہ پکڑ سکے، اور اس محفل میں لانے سے پہلے انہوں نے حیا کے وجود کا وہ سلیقہ اور وقار بھی چھین لیا تھا جو اس کی پہچان تھا۔ اس کے مائکے کا باپردہ اور دیندار ماحول، جہاں عورت کا روب اس کی چادر سے ہوتا تھا، اس سسرال کے سامنے ایک مذاق تھا۔ انہوں نے حیا کو زبردستی اپنے جیسا ماڈرن بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اسی زبردستی کے ماڈرن اور بے پردہ لباس میں حیا خود کو انتہائی بے سکون محسوس کر رہی تھی۔ مائیوں کی اس تقریب میں ہر طرف بے پردگی اور سستی نمائش کا بازار گرم تھا۔ اس ہجوم میں جب چند آوارہ لڑکوں کی ناپاک اور غلیظ نظریں اس کے وجود پر ٹکیں تو حیا کے اندر ایک شدید گھن اور خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے ان نظروں سے، اس ماحول سے
اور خود پر پہنائے گئے اس لباس سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو سمیٹنے کی لا حاصل کوشش کر رہی تھی، جہاں چھپانے کو کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ اس کا لرزتا ہوا دل بس اس گھٹن سے نکلنے اور کسی تاریک کونے میں چھپ جانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مائیوں کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ لوگ گھر واپس لوٹے تو شبینہ وسیم کی وہ ساری مکارانہ مٹھاس اور ممتا کا نقاب یک دم اتر گیا۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی حیا پر گرجنا شروع کر دیا۔ حیا پر جیسے تڑپتا ہوا آسمان گر پڑا جب شبینہ وسیم نے انتہائی زہریلے اور غلیظ لہجے میں اس کی اسی بے بسی اور پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہاں محفل میں غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، شبینہ وسیم نے چھنگاڑتے ہوئے کہا۔ مردوں سے تعلقات بڑھانے کا اتنا ہی شوق ہے، ایک شوہر سے دل نہیں بھرتا تمہارا؟ جواب دو، دوسری جگہوں پر مرد ڈھونڈتی پھر رہی ہو؟ حیا گنگ کھڑی اس کا یہ خوفناک اور بھیانک روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لباس کو انہوں نے زبردستی پہنایا اور جن نظروں سے وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی، اسی کو اس کا سب سے بڑا گناہ بنا دیا جائے گا۔ شاہ رخ اور شہروز پاس ہی کھڑے اس تماشے کو سرد مہر اور لالچی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شبینہ وسیم کا غصہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اس نے اپنے لہجے میں منافقت اور زہر کا وہ مرکب گھولا جو روح کو پگھلا دے۔ وہ چھاتی پیٹتے ہوئے چلائی، میں کہاں کن کنجڑے فقیروں میں پھنس گئی ہوں؟ ایسے گھٹیا اور نیچ لوگ ہیں یہ! ہائے ہائے، ہم تو اتنے دیندار ہیں، یہ لڑکیاں چولہے اوڑھ کر عزت کے لبادے اور برقعے پہن لیں گی، ڈھانٹے لگا لیں گی، آوارہ عورتیں راتوں رات دیندار بن جائیں گی، ایک نمبر کے کم ظرف لوگ ہیں یہ۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر تقدس کا ایک جابرانہ خول چڑھایا اور حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں خود تو اتنی اللہ والی ہوں؟ میں تو اللہ والے کی بیٹی ہوں، میری تو دعائیں لگتی ہیں، اور یاد رکھنا میری بد دعائیں میری دعاؤں سے بھی زیادہ تیزی سے لگتی ہیں۔ تم تو ہو ہی ایک گھٹیا ماں کی گھٹیا اولاد، تمہارا پورا خاندان ہی گرا ہوا اور 2 ٹکے کا ہے۔ یہ گندی نسل اور گرے ہوئے لوگ چادر کا ڈرامہ کر کے مردوں کو لبھاتے ہیں۔ انکاری زخموں نے حیا کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو خود کو اللہ والی کہہ کر دوسروں کی عزتوں پر کلہاڑی چلا رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا میں سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر کے ابلیس کو دینداری کے لبادے میں چھپا لیتا ہے۔ وہ اس ہولناک سچ سے بالکل بے خبر تھی کہ جس ماں کی ممتا پر یہ عورت اتنی بے دردی سے کیچڑ اچھال رہی تھی، وہ ماں تو اس کے شدید بیمار ہونے کے جھوٹے صدمے میں روتی دھوتی اس سے ملے بغیر ہی اس ملک سے پرواز کر چکی تھی۔ حیا کو تو بس اپنے وجود پر لگنے والے اس داغ کا کرب کھائے جا رہا تھا جو زبردستی اس کے دامن پر ملا گیا تھا۔ جب شبینہ وسیم، شاہ رخ اور شہروز حیا کو اس کے کردار پر اتنی بڑی گالی دے کر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے تو حیا کے ضبط کا بندھن بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کا سارا چنچل پن اور شوخی جیسے اسی ایک لمحے میں دم توڑ گئی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اسے اس تاریک گھر میں مائکے کی وہ پاکیزہ ہوا یاد آ رہی تھی جب اس کی عزت ایک مان تھی۔ جب شاہزان گھر لوٹا تو حیا پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپٹی۔ اس نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے شاہزان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے اسے ایک بار اس کے مائکے بات کرنے دی جائے۔ وہ اس تذلیل کو اکیلے برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ شاہزان نے حیا کی حالت دیکھ کر بظاہر رحم دلی دکھائی اور اپنا موبائل فون حیا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے آنسوؤں سے دھندلائی نظروں کے ساتھ عائلہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا دل سینے میں اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس فون کال کی دوسری طرف جو سچ اس کا منتظر تھا
وہ اسے ہمیشہ کے لیے پتھر کا بنا دینے والا تھا۔ عائلہ کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ نے حیا کے وجود کو منجمد کر دیا تھا۔ اس پر اب شبینہ وسیم کی بچھائی گئی اس چالاک بساط کا پورا کھیل واضح ہو چکا تھا۔ کسی طرح ایک جھوٹ کی فلم چلا کر اسے اس کی ماں سے ملنے سے روکا گیا تھا۔ حیا کا دل تڑپ اٹھا، روح زخموں سے چور چور تھی اور گلا آنسوؤں کے دباؤ سے جیسے بند ہونے لگا تھا، مگر حیا نے اس کٹھن گھڑی میں بھی اپنی انا اور خودداری کا مان برقرار رکھا۔ اس نے اپنی ساس کی دی ہوئی غلیظ گالیوں اور اس مکارانہ کھیل کو اپنے ہی اندر دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مائکے میں کسی کو بھی اس کے سسرال کی اس بدصورت حقیقت کا علم ہو اور وہ سب جیتے جی مر جائیں۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کمال ضبط سے روکا، اپنے اندر کے طوفان کو زبردستی دبایا اور اپنے لہجے میں ایک مصنوعی مگر خوشگوار مٹھاس بھر کر بولی، ہاں بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا ہلکا سا بخار تھا۔ تو ممی فکر مند ہو گئیں۔ کوئی بات نہیں، اگر مما چلی گئیں تو خیر ہے، جب وہ 2-3 مہینے بعد واپس آئیں گی تو میں مل لوں گی، آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو۔ حیا نے ہنستے ہوئے فون بند تو کر دیا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے اس کی روح کی جو دھجیاں اڑی تھیں وہ صرف اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ رات حیا کے لیے ایک طویل ترین عذاب بن گئی تھی۔ وہ شاہزین کی باہوں میں سمٹ کر بے انتہا روئی، اپنے خوابوں اور اپنی ماں کے ادھورے پن پر روئی، اور شاہزین اسے مسلسل تسلیاں دیتا رہا، اس کے آنسو پوچھتا رہا، لیکن حیا کی وہ شوخی اور چنچل پن جو کبھی اس کی پہچان تھی اب اندر ہی اندر ایک گہرے صدمے کی شکل اختیار کر کے اسے چاٹنے لگی تھی۔ بیگم شیربانو کے دبئی جانے کے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ دنیا یکدم تھم گئی۔ پورے ملک میں کورونا کا ہولناک بحران آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف ایک مہم لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ اس عالمی وبا نے جہاں زندگیوں کو گھروں میں قید کر دیا، وہیں معاشی حالات کو بھی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ کاروبار بند ہو گئے، کام کاج ٹھپ ہو گئے اور سسرال کے اس شاہ خاندان پر بھی اس بحران کے گہرے سائے منڈلانے لگے۔ اور اسی معاشی تباہی کے بند کواڑوں کے پیچھے حیا پر زندگی کا ایک اور عبرتناک اور دل چیر دینے والا سچ کھلا۔ شادی کے بعد سے اب تک شاہزین نے کبھی یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ روز گھر میں یہی کہتا پھرتا تھا، حیا ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، میں نے تو آفس سے لمبی چھٹیاں لی ہوئی ہیں، ابھی تو ہماری شادی کی چھٹیاں چل رہی ہیں، ان دنوں کو کھل کر جیو۔ حیا اس کے اس جھوٹ کو اس کی محبت اور لاڈ سمجھ کر مسکرا دیا کرتی تھی، مگر جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب گھر پر محصور ہوئے اور دن ہفتوں میں بدلنے لگے تو حیا پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ شاہزین تو سرے سے کوئی نوکری یا خاندانی بزنس کرتا ہی نہیں تھا۔ وہ اتنے دنوں سے جو چھٹیوں کا ناٹک کر رہا تھا وہ محض اس کی مستقل بے روزگاری کو چھپانے کا ایک محیب مکر تھا۔ لاک ڈاؤن کے محیب دن جیسے جیسے پھیلتے گئے، شاہ خاندان اور اس کے بند کواڑ والے گھر کے سارے ابلتے ہوئے سچ حیا کی آنکھوں کے سامنے ننگے ہونے لگے۔ وہ شاہزین جس کی چھٹیوں کے روب پر حیا نے اپنی قیمتی چیزیں قربان کر دی تھی، اس کا سارا بھرم ایک ہی جھٹکے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ حیا پر یہ عبرتناک انکشاف ہوا کہ مرحوم وسیم کا تو کوئی خاندانی بزنس تھا ہی نہیں، وہ تو محض نیوی کے ایک ریٹائرڈ ملازم تھے جن کی پینشن پر یہ گھر چلتا تھا۔ شاہزین اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی شاہ رخ اور شہروز سرے سے کوئی کام کاج کرتے ہی نہیں تھے۔ شاہزین تو بڑے بڑے فوٹوگرافرز کے ساتھ اسسٹنٹ بن کر جاتا تھا، جہاں وہ شادی کی تقاریب کے ختم ہونے پر کیمروں کی تاریں اور سامان سمیٹنے کا کام کرتا تھا۔ اس تذلیل آمیز مشقت کے بدلے اسے روز کا 200-300 روپے خرچہ پانی مل جاتا تھا۔ رہی سہی کسر وہ اس اپارٹمنٹ کی یونین میں بیٹھ کر پوری کرتا تھا، جہاں سے اسے مہینے کے 10,000 روپے ملتے تھے، مگر اس عالمی وبا اور تالہ بندی نے اس کی تاریں سمیٹنے والی نوکری اور وہ 10,000 روپے بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ گھر میں راشن ختم ہونے لگا اور معاشی تنگی نے جب اس لیچڑ خاندان کو گھیرا تو شبینہ وسیم نے اپنی خباثت کا رخ حیا کی طرف موڑ دیا۔ گھر میں روز کا رونا دھونا اور بین شروع ہو گیا۔ وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر پورے اپارٹمنٹ کے سامنے چلاتی، ہائے ہائے میرا بچہ کتنا اچھا بھلا کما رہا تھا، سب ختم ہو گیا، کیسے منحوس قدم پڑے ہیں اس لڑکی کے، اس گھر میں ہماری ساری خوشیاں اور برکتیں کھا گئی، بالکل لکی نہیں تھی ہمارے لیے،
لڑکیاں جب بیاہ کر آتی ہیں تو خاندان بن جاتے ہیں، یہاں تو شادی کو 3 مہینے ہونے کو آئے مگر اب تک کوئی خوشخبری ہی نہیں ملی۔ یہ لڑکی تو بانجھ ہے، اس کی کوکھ پہ ہی کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ حیا اس اچانک گرنے والی بجلی پر گنگ رہ گئی۔ شبینہ وسیم نے اسے زبردستی مختلف ڈاکٹروں اور کلینکس کے چکر لگوانے شروع کر دیے۔ حیا اس تذلیل سے گزرتی رہی، جہاں پر ڈاکٹر معائنے کے بعد یہی کہتا، بیٹی بالکل ٹھیک ہے، انتہائی صحت مند ہے، بس جب اللہ کی مقرر کردہ گھڑی آئے گی تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ مگر شبینہ وسیم کو جیسے سکون ہی نہیں تھا۔ اس کا مقصد حیا کا علاج کروانا تھا ہی نہیں، اس کا مقصد تو اس معصوم لڑکی کی روح کو کچلنا اور اس کے مائکے کے اس حیادار روب کو مٹی میں ملانا تھا۔ اور اس گھر میں رہتے ہوئے حیا کو یہ بھی پتہ چلا کہ شبینہ وسیم صرف اس کے لیے عذاب نہیں تھی، وہ تو ایک ایسی جابر عورت تھی جس کی رگوں میں دوسروں کے گھر اجاڑنے کا زہر دوڑتا تھا۔ وہ اپنی بھابھیوں، اپنی بہوؤں اور یہاں تک کہ ان کی ماؤں تک پر بد کرداری اور آوارگی کی تہمت لگانے میں ماہر تھی۔ اس نے اپنے سگے چھوٹے بھائی سلطان کا ہستا بستا گھر محض اپنی انا کی خاطر اجاڑ دیا تھا اور اس کی بیوی کو طلاق دلوا دی تھی۔ سلطان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک شاہزین کو دل و جان سے پسند کرتی تھی، مگر شبینہ وسیم نے اس پورے خاندان کو کاٹ کر الگ کر دیا تھا۔ اس کی یہ ہوس یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اب اپنے دوسرے چھوٹے بھائیوں ریحان اور کامران کی بیویوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی تاکہ ان کی پرسکون زندگیوں کو جہنم بنا کر وہاں بھی طلاقیں کروا سکے۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو دوسروں کے نصیب پر کلہاڑی چلا کر اپنے اندر کے ابلیس کو تسکین پہنچاتی تھی۔ حیا اب ایک ایسے گھناؤنے حصار میں قید ہو چکی تھی جہاں محبت بھی ایک دھوکہ تھی اور رشتے بھی ایک بھیانک سراب۔ اس مہیب لاک ڈاؤن کے دوران جب زندگی گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئی، حیا کا دم مائکے کی ایک ایک آواز سننے کے لیے گھٹنے لگا۔ دوسری طرف دبئی میں بیٹھی بیگم شہربانو اور پاکستان میں موجود عائلہ حیا سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھیں، مگر اس تالہ بندی کی سخت بندشوں کی وجہ سے کوئی بھی کسی کے گھر جانے کے قابل نہیں تھا۔ رابطے کا واحد ذریعہ صرف شبینہ وسیم کا موبائل فون تھا۔ جب بھی بیگم شہربانو یا عائلہ کا فون آتا، شبینہ وسیم اپنے مکر کا ایک نیا رنگ دکھاتی۔ وہ فون کان سے لگا کر انتہائی متکبرانہ اور زہریلے لہجے میں کہتی، ارے بہن کیا بتائیں آپ کو، یہ بچے تو رات بھر بس کمرے میں پارٹیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا ان کے پاس۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے پاس اتنا مال و دولت اور برکت ہے کہ رات بھر عیاشیاں ہوتی ہیں اور دن بھر یہ بچے سوتے رہتے ہیں۔ میں تو حیا کو کبھی نیند سے نہیں اٹھاتی ہوں، تو اپنی مرضی کی مالک ہے، اب شام کو 7 بجے سو کر اٹھے یا 8 بجے، بھائی ہم تو کبھی کچھ نہیں بولتے نہ کبھی ٹوکتے روکتے ہیں۔ شبینہ وسیم کے یہ طنزیہ اور منافقانہ جملے فون کی دوسری طرف موجود بخاری خاندان کے دلوں کو چھید جاتے۔ انہیں شدید شرمندگی اور دکھ کا احساس ہوتا۔ انہیں لگتا کہ حیا شادی کے بعد شاید اتنی بگڑ گئی ہے کہ سسرال والوں کے سامنے ان کا سر جھک رہا ہے، لیکن چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی وہاں عیش و آرام میں بہت خوش ہے، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے۔ حیا جب بھی تڑپ کر اپنی ماں سے بات کرنے کا اصرار کرتی تو شبینہ وسیم فون چھپا کر اس پر چھنگارتی، یہ آوارہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں کہ سسرال میں بیٹھی بیٹیوں کو بار بار فون کر کے ان کے گھر تباہ کریں۔ ہمیں کیا پتہ نہیں ہے کہ دبئی میں بیٹھ کر لوگ کیا حج کر رہے ہیں، کیسے کیسے آوارہ 2 نمبر لوگ وہاں رہتے ہیں، مجھے سب معلوم ہے۔ اپنی پاکیزہ ماں کی مامتا پر اچھالے جانے والے اس کیچڑ نے حیا کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسی قید میں تھی جہاں مائکے کا بھرم بھی داغدار ہو رہا تھا اور اس کے اپنے وجود کی سسکیاں سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔
آئلہ کے منہ سے نکلنے والے ان شکووں نے حیا کے دل پر ایک اور گہرا گھاؤ لگا دیا تھا۔ جب بھی کبھی چوری چھپے آئلہ سے بات ہوتی تو وہ دھیمے مگر رنجیدہ لہجے میں کہتی، حیا کم از کم مما سے تو بات کر لیا کرو، وہ رات دن تمہارے لیے روتی ہیں، اب تو وہ تم سے ناراض بھی رہنے لگی ہیں کہ میری بیٹی بہا کر کیا گئی، مجھ سے منہ ہی موڑ لیا۔ وہ دبئی سے تمہارے لیے کتنے چاؤ سے چیزیں بھیجتی ہیں، ان کے ساتھ ایسا روکھا پن تو مت کرو۔ حیا اس ملامت پر تڑپ کر رہ جاتی، مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مائکے کے مان کو سسرال کی اس غلاظت سے داغدار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے اندر کے سمندر کو آنکھوں کے رستے باہر آنے سے روکتی اور ایک بے بس مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، ہاں ہاں بھابھی، میں ضرور بات کر لوں گی، بس مما سے کہیے گا ناراض نہ ہوں، یہاں مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ فون بند کر کے گھنٹوں دیوار کو تکتی رہتی۔ مائکے والے سمجھتے تھے کہ حیا بدل گئی ہے، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ شاہ خاندان کے اس آہنی قفس میں اس کے پر ہی کاٹ دیے گئے تھے۔ آخر کار جب تنہائی اور اپنے اپنوں سے کٹ جانے کی گھٹن حیا کی برداشت سے حد سے باہر ہو گئی تو اس نے شاہ زین کے سامنے دامن پھیلایا۔ اس نے گلے میں اٹکی ہچکی کو دبا کر کہا، شاہ زین، مجھے ایک موبائل فون لا کر دے دو، خدا کے لیے میری بے بسی سمجھو، میں اپنے مائکے والوں کی آواز سننے کو ترس گئی ہوں، میں ان سے رابطہ نہیں کر پاتی۔ شاہ زین نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سرد مہری تھی جو حیا کے جذبات کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ ہاں حیا، ابھی میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تمہارے سامنے ہے میرے اور اس گھر کے حالات۔ لاک ڈاؤن نے سب کچھ ٹھپ کر دیا ہے۔ اگر تمہیں اتنی ضرورت ہے اور موبائل کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو رہا تو ایسا کرو، تمہارے پاس جو مائکے کا دیا ہوا سونا ہے رکھا ہے اس میں سے کچھ بیچو اور اپنے لیے فون خرید لو۔ حیا نادان تھی، کم عمر تھی، رشتوں کو بچانے اور شوہر کا بھرم رکھنے کی دھن میں وہ اس مکارانہ کھیل کو نہ سمجھ سکی۔ اس نے اپنے مائکے کا دیا ہوا قیمتی سونا اٹھا کر شاہ زین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سونا بکا تو موبائل بھی آیا اور ساتھ میں کچھ رقم بھی بچ گئی، لیکن شاہ خاندان کی بے غیرتی اور حرص کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ حیا کے پاس اب کچھ نقدی موجود ہے، ان کے اندر کا لیچڑ پن جاگ اٹھا۔ شاہ زین، شاہ رخ اور شہروز تینوں بھائی کسی فقیر کی طرح حیا کے گرد گھیرا ڈال لیتے، یہاں تک کہ اگر حیا کے پرس میں 500 روپے ہونے کی بھنک بھی انہیں پڑ جاتی تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ ارے حیا چلو آج آئس کریم کھلاؤ، حیا بھابھی آج تو آپ کی طرف سے پارٹی ہونی چاہیے، بھائی حیا تو بڑی لینڈ لارڈ ہے، وہ قاری خاندان کے پاس تو بڑا مال و دولت ہے۔ وہ لوگ اس معصوم لڑکی سے زبردستی پارٹیاں مانگتے، گھٹیا فرمائشیں کرتے اور حیا سسرال کا ماحول پرسکون رکھنے کی خاطر خاموشی سے اپنی جیب خالی کر دیتی۔ اسی مکارانہ لوٹ کھسوٹ اور مانگ تانگ کے سلسلے میں شاہ زین اور اس کے گھر والوں نے حیا کا پورا جہیز، اس کا سونا اور ایک ایک قیمتی چیز بیچ کر چاٹ لی۔ وہ اس کے وجود کو بالکل کھوکھلا کر چکے تھے، مگر ان کی ہوس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرا۔ لاک ڈاؤن کے انہی کٹھن دنوں میں جب شب برات آئی تو گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ بخاری خاندان کا مزاج خالص دیندارانہ تھا۔ ان کے ہاں شب بارات پر نظر و نیاز یا رسومات کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے مائکے سے کچھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر اس منافق عورت شبینہ وسیم کو تو بس بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے مائکے کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی روایتی طمع کا ایسا ادھم مچایا کہ حیا کا جینا دو بھر کر دیا۔ روز کے تانوں اور چیخو پکار سے تنگ آ کر حیا نے مجبوراً آئلہ کو فون کر کے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔
جب عائلہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بخاری خاندان کی لاڈلی کا مان رکھنے کے لیے فوراً گھر میں قسم قسم کے حلوے تیار کیے، چوڑی، مہندی اور بھاری نقدی کا انتظام کر کے سسرال بھیجا۔ لیکن اس منافق شبینہ وسیم کی حوث کا پیٹ اتنے پر بھی نہیں بھرا۔ اس نے اس موقع پر ایک اور مکارانہ چال چلی اور زبردستی حیا کے والد زرار بخاری کی بہن بن کر بیٹھ گئی۔ وہ چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بھائی میں بھی تو اب اس گھر کی بڑی ہوں، زرار بخاری کی سگی بہنوں جیسی ہوں، میری بھی تو عیدی آئے گی، مجھے بھی تو شب باراتی دیں گے نا خاندانی لوگ۔ اس زبردستی کے رشتے کی آڑ میں بخاری خاندان کو حیا کی ساس کے لیے بھی الگ سے بھاری نقدی اور تحائف بھیجنے پڑے۔ جب پاریزہ اپنے والد زرار بخاری کے ساتھ خود وہ حلوے اور شب باراتی کا سامان لے کر حیا کے سسرال پہنچی تو حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاریزہ نے وہ سارا سامان محبت سے براہ راست حیا کے ہاتھوں میں تھمایا۔ زرار بخاری اور پاریزہ کے جاتے ہی اس منافق شبینہ وسیم کے اندر کا ابلیس یک دم جاگ اٹھا۔ وہ باہر کے لوگوں کے سامنے تو بہت شریف اور اللہ والی بنتی تھی، لیکن جیسے ہی گھر کا بڑا دروازہ بند ہوا اس نے چار دیواری کے اندر رونا دھونا اور بین مچانا شروع کر دیا تاکہ باہر کسی کو اس کے بھیانک روپ کا پتہ نہ چل سکے۔ کیسے بے غیرت اور کم نسل لوگ ہیں یہ! منافق شبینہ وسیم نے گھر کے اندر چھنگاڑتے ہوئے حیا پر سارا سامان پٹخ دیا۔ تمہاری وہ تیکھی بہن پاریزہ اور تمہارا باپ اتنے جاہل ہیں کہ سارا سامان لا کر سیدھا تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ یہاں گھر کی بڑی تمہاری ساس بیٹھی دکھائی نہیں دے رہی تھی انہیں؟ خاندانی اور اونچے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کیا؟ وہ سارا سامان لا کر ساس کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کیسے جاہل گواروں اور کم ظرف کنجڑوں میں پھنس گئی ہوں۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے تم جیسے گھٹیا اور گرے ہوئے خاندان میں اپنے بیٹے کا رشتہ جوڑا تھا۔ حیا خاموشی سے کونے میں کھڑی اس تذلیل کو اپنی روح پر سہتی رہی، جہاں مائکے کی ہر محبت سسرال کی دہلیز پر آ کر ایک گالی بن جاتی تھی۔ رمضان المبارک کا وہ متبرک مہینہ آ گیا، مگر شاہ خاندان کے اس بند کواڑوں والے گھر میں منافق شبینہ وسیم اور اس کے بیٹوں کی لالچی نظریں بخاری خاندان کی طرف کسی شکاری کی طرح اٹھنے لگیں۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے حیا کے والد کا پولٹری فارم کا کام اور بھائیوں کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا۔ مائکے میں سب کے کام کاج بند تھے، مگر دبئی میں بیٹھی بیگم شیربانو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا مان کسی طرح ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے دبئی میں رات دن محنت کر کے جو اپنی جمع پونجی اور سیونگز بچا رکھی تھی وہ سب اس رمضان میں اپنی لاڈلی بیٹی کے سسرال عیدی اور عید کی سوغات بن کر بھیج دی تاکہ حیا کا سر ہمیشہ اونچا رہے۔ اس دن جب پاریزہ اپنے والد زرار بخاری کے ساتھ تحائف کا وہ بھاری ڈھیر لے کر حیا کے گھر پہنچی تو پورا دیوان مما کے بھیجے ہوئے قیمتی جوڑوں، چمکتے جوتوں، بیش بہار زیورات، تازہ پھلوں، ڈرائی فروٹس، مہنگی کھجوروں کے ڈبوں اور کھجلا پھینی اور سوئیوں کی سجی ہوئی ٹرے سے بھر گیا۔ شبینہ وسیم نے جب ان چیزوں کے ساتھ مما کی سیونگ سے بھیجی گئی بھاری نقدی عیدی دیکھی تو اس کی آنکھوں میں ایک حریصانہ چمک ابھری، مگر اپنی فطری منافقت کے زیر اثر اس نے فوراً منہ بنا لیا۔ اس نے شیربانو کا بھیجا ہوا ایک شاندار لان کا جوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور تضحیک آمیز نظروں سے پاریزہ کو دیکھ کر فوراً بول اٹھی، یہ کاٹن کا جوڑا ہے، یہ تو میں ہرگز نہیں پہنتی، یہ لے جاؤ یہاں سے۔ پاریزہ جو اپنی تیکھی شخصیت اور لٹھ مار انداز کے لیے جانی جاتی تھی، اس سے تذلیل برداشت نہ ہوئی۔ اس نے تڑک کر جواب دیا، آنٹی ہمیں بھی فیشن کا پتہ ہے اور ہم بھی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، کون سے موسم میں کیسے کپڑے پہننے چاہیے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔
اس شدید گرمی کے موسم میں بھلا کون کاٹن پہنتا ہے؟ گرمیوں میں تو لان کی کلیکشن آتی ہے، اسی لیے مما نے آپ کے لیے لان کا ہی بہترین سوٹ بھیجا ہے۔ پاریزہ کا یہ چٹاک دار جواب سن کر شبینہ وسیم کی طبیعت صاف ہو گئی۔ غصے اور خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے وہ جوڑا وہیں پٹخا اور حیا کی طرف اچھالتے ہوئے انتہائی گھٹیا لہجے میں بولی، مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا، یہ بہت چیپ اور گھٹیا لگ رہا ہے، تم ہی رکھ لو اسے۔ حالانکہ وہ لان کا سوٹ انتہائی خوبصورت اور نفیس تھا، جس پر ہلکے لیمن اور بلیک کلر کا کمال کا کام ہوا تھا اور ساتھ میں شفان کا شاندار دوپٹہ تھا۔ اس تلخ گفتگو کے تھوڑی دیر بعد ہی شاہزین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا منہ انتہائی سڑا ہوا تھا اور وہ ایک عجیب سی کھچی کھچی اکڑ اور تمسخر آمیز رویے کے ساتھ تن کر بیٹھ گیا۔ وہ پاریزہ اور اپنے سسر کے سامنے انتہائی ناک منہ بنا کر ہنکارے بھر رہا تھا اور حیا کے مائکے کا مذاق اڑاتے ہوئے ہلکے پھلکے مغرورانہ جواب دے رہا تھا۔ پاریزہ تو بخاری خاندان کی وہ بیٹی تھی جو اس قسم کی گھٹیا فرعونیت کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس کا میٹر گھوم گیا۔ وہ فوراً چٹک کر بولی، شاہزین، اتنا وقت ہو گیا ہے تمہاری شادی کو، سال ہونے کو آ رہا ہے، مگر تم ابھی تک حیا کو کبھی ایک بار بھی مائکے رہنے کے لیے کیوں نہیں لائے؟ تم اسے ہمارے یہاں رکنے کیوں نہیں دیتے؟ اذلان بھائی اسے اتنا یاد کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟